علماء کرام محدثین لکھتے ہیں میرا پاک حسین چل جا آتے نانے دی کنڈ مبارک تے سوار تھی گئے میرے سونے آقا نبی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بڑے سبحان ربی العالی سبحان ربی العالی سبحان ربی العالی ترے دفعہ تسبیح مک گئی پانچ دفعہ تسبیح مک گئی سات دفعہ تسبیح مک گئی ترائے پانچ یا سات دفعہ تسبیح پڑھنا حکم ہے میرے آقا دا لیکن جب ستویں دفعہ تسبیح مکی ہے محبوب نے دل وچ ارادہ کیتے حسین پاک متل لاوا اے تے میرے تے کڈ سوار کیا بیٹے اللہ فرمائے جبریل جی رب جلیل وان میرے محبوب کو سلام دے محبوب حسین جڑے رب دی نماز جانے حسین دی بیٹا نماز میں میری محبوبہ گھبرانا سجدہ ودھئی جڑے حسین سوارے سر سجدے تو نہیں چاوڑا یہ میرے سونے نبی نے تسبیح ودا چھوڑی رات دفعہ تسبیح تھی گئی ہے پر حسین سوارے ری دفعہ تسبیح ہو گئی ہے پر حسین سوارے ری دفعہ تسبیح تھی ہے پر حسین سوارے 40 50 60 70 72 تسبیح میرے سونے نبی نے مکی ہے کہ حسین پاک نے لاغ تلے والئیے علماء کرام محدثین لکھتے ہیں یہ اتنا طویل سجدہ تھی گیا اچھا اس کی بھی گل آ گئی ہے حضور علیہ السلام سجدے وچن پاک حسین کنڈ مبارک تے سوارے صحابہ کرام سر چاوے نا دیکھیں ابھی حضور اتنا دیر کیوں کرتے لیکن پاک حسین سوارے سر کو ولا سجدے تے رکھے تھے وہ چاوے نا ولا سجدے تے رکھے نا علماء کرام تے ایک ڈونے کئی صحابہ نے انہیں سر چاہتا بھی ہے نبی سے کو ڈٹھے حسین کو ڈٹھے سوارے اور سر سجدے تے رکھے دھیان پتہ چلے انہوں نے نماز نہیں ترٹی نماز ہوندی رہ گئی اے عشق مصطفیٰ تے عشق حسین انہوں کو پتہ رب نماز رب دیئے تے محبوب رب دائے تے حسین بھی رب دائے علماء کرام محدث نماز مکمل تھی السلام علیکم ورحمۃ اللہ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا واغفر ربي أدخلني مدخل صدق وأدخلني مدخل صدق واجعلني من لدنك سلطانا نصيرا وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسرا وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض ونأى بجانبه وإذا مسه الشر كان يئوسا قل كل يعمل على شاكلته فربكم أعلم بما
من هو أهدى سبيلا آمنت بالله صدق الله العظيم الحمد لله رب العالمين سبحان والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما محبت دے نال ذوق و شوق دے نال ادب و احترام دے نال میٹھی آواز تے میٹھی زبان دے نال آؤ سارے مل کے میرے نال حضور علیہ السلام دے ذات مبارکہ دے ہوتے درود و سلام دا نظرانہ جب پیش کرو مل کے پڑھو الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا مرشدی یا مکی یا مدنی یا عربی یا قریشی یا رحمت للہ کی محمد سے وفاتوں نے تو ہم تیرے ہیں یہ جہاں چیز ہے کیا لہو قلم تیرے ہیں یہ جہاں چیز ہے کیا لہو قلم تیرے ہیں دوستو بزرگوں اور بھراوو آج کی ایک محفل آج کی ایک کچھیری ذکر مصطفیٰ اور ذکر حسین سلام اللہ علیہ رضی اللہ تعالی عنہ دعا فرماؤ اللہ تعالی جویں حاجی قاسم صاحب کو اللہ نے اپنا گھر اپنے یار کا گھر دکھائے ان دے بعد حاجی صاحب کی تڑپ ہے خواہش ہے جنی تمنا ہے میرا مولا اپنا در بھی دکھائی یار دا در بھی دکھائی ہون اپنے پیٹھے آقا دے نواز ہے حسین دے چوکٹ بھی دکھا جا تو اللہ نے جی دلی مراد پوری کی تھی اے میدان کربلا خاک کربلا وچوں میں اور او سونی دھرتی تو بھی تھی جتھا میرے پاک حسین دا مزار شریف ہے
دعا کرو اللہ تعالیٰ ہر مسلمان کو اپنا اپنے یار دا گھر تے اپنے پاک حسین دی چوکٹ دیکھن دی اللہ سب کو نصیب فرماوے آؤ تاڑے سامنے جیڑی میں آیات مبارکہ پڑھی ہے اس آیات دے مفہوم تو پہلے آؤ کروڑا حمد اس مالک الخالق دیاں جس مالک نے میکو تے تاکو انسان چا بنائے اس مالک دا کروڑا احسان ہے اس مالک نے میکو تے تیکو انسان بنائے وال انسان بھی سونی شکل والا انسان دے وچ بھی کئی نسلہ ہیں کوئی کالے ہیں کوئی گورے ہیں کوئی کسی قسم کا نسلہ ہے کوئی سامنے ہیں لیکن رب نے تے کوئی سونی شکل والا انسان بنائے انسان بناون تو بعد رب دا شکر کر اللہ دے یار دا امتی چا بنائے اپنے محبوب دا امتی چا بنائے 11 بجے 35 منٹ ٹھیک ہے 36 انشاءاللہ 12 دے نال اختتام ہو سے چند منٹ دی حاضری ہے محبت الباس ہو ایک گل حاجی صاحب کی طرف دعوت جتھا آواز پہنچ دی پئی ہے آؤ ذکر مصطفیٰ بھی سنو تو ذکر حسین سن کے اپنے ایمان کو تازہ کرو تو تاڑے سامنے جڑی میں آیات مبارکہ پڑھی ہے ان دا مفہوم ان دی تشریح ان دی شرح بہت طویل ہے لیکن مختصر وقت دے اندر مختصر حاضری جو ہے آؤ پہلے ذکر مصطفیٰ کریں دے ہیں اور ذکر مصطفیٰ دے بعد ذکر حسین اللہ اللہ امام الانبیاء نبی پاک علیہ السلام دے غلام آغا اور کر علماء کرام محدثین لکھتے حضرت موسیٰ کلیم اللہ دے نال کلام کرنے والا نبی ہے اللہ دے نال حمد کرنے والا گفتگو کرنے والا اللہ نے موسیٰ کلیم اللہ دا لقب دیتے بڑا اعلیٰ مقام تے عالی شان دیتی ہے تقریبار علماء کرام لیکن موسیٰ علیہ السلام تو کی پہاڑی تے گن اللہ دے نال کلام کیتا ہے اللہ دے نال کلام کرن تو بعد میرے سونے رب نے فرمایا موسیٰ جی میرا مولا وانج اپنی قوم دے اندر میرا ایک نیک بندہ فوت تھی گئے انہیں وانج جنازہ پڑھا انہیں وجہ دعائے خیر کر انہیں مغرطت رہت چاونوں سے میری انہیں بخشش فرماونوں سے علماء کرام محدثین لکھتن حضرت موسیٰ کلیم اللہ چلتا اپنی قوم وچ آیا پوچھنا کرے دے اج کیڑا اللہ والا فوت تھی گئے دنیا دے کیڑا رخصت کر گئے کیڑا اللہ والا انہیں آکے سنیا من موڑیا اے اللہ دا نبی آئے تھا کوئی اللہ والا فوت نہیں کیا ہاں ایک گناہگار ایک بڑا بدکار جڑا کئی سالہ تو گناہ وچ مبتلا ہے اج او فوت تھے اے ہمسایہ نے برادری نے کیا کیتے او کو گھیل تے مارو او روڑی دے تے بھکا مرے گے کو کتے کا کھا ونجن حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پوچھنا کیتے میری قوم اے برا کم اے جدا کیوں کیتے وے اوی تے اللہ دا بندہ تساوی اللہ دے بندے ہو او گھیل تے مار کیوں بھکا مارے وے او قوم آدھی یا نبی اللہ ایڈا بدبخت ایڈا بدکار پوری قوم کو پریشان کی دی ودا آج یہ رخصت کی دی ودا دے گچا دے پار بھکا مارے حضرت موسیٰ کلیم اللہ عرض کردن مولا ایتا قوم آدھی آج گناہگار فوت تھے کوئی نیک اللہ والا کوئی فوت نہیں کیا ہون کیا حکم ہے اللہ دی طرفوں آواز ہے اے موسیٰ او جڑو روڑی تے بکا دے آئیں وہ میرا نیک بندہ ہے قوم تیری جڑی نے کو نفرت کر دی پئی ہے گھیل تے مارو بھکا آئیے وہ میرا محبت والا وہ میرے عشق والا طبق وہ تو میرا خاصم خاص بندہ ہے علماء کرام محدثین رب دا حکم جو تھیا موسیٰ کلیم اللہ پہنچ گئے وہاں تو کوئی چاہتا غسل لیتا جنازہ پڑا تفر کفن دے بعد رج دیوار اللہ دی بارگاہ وچ عرض کر دے مولا تو تا کریم ذات ہے میری پوری قوم نے اوپر نفرت کر دی ہے گھیل تے باہر بھکا مریا کوئی اندر نیک ہی عمل نہ تو تسا میں حکم دیتے نبی اپنے کو جنازہ پڑا کفن دا اہتمام کر مولا کیڑا عمل کرے دا
کیڑا نیک عمل کرندا جن دی وجہ تو اے مقام تے رتبہ عطا کیتی اپنے وقت رسول کو بھیج دا جنازہ پڑھائی کفن دفن دا اہتمام کروائی اوندا عمل دا رسا اللہ اللہ امام الانبیاء نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دے غلام آغا اور کر اللہ پاک نے فرمایا موسیٰ تینوں تے نازل تھی والی کتاب دا روز مطالعہ کریں دے بے شک نیک عمل نہ کریں دا کوئی عبادت نہ کریں دا میری بھی نہ فرمانی کریں دا اے اللہ کا رسول تیری بھی نہ فرمانی کریں دا پر ایک عمل انہیں ڈاڑھا میں کو پسند آئے جن اے تیری کتاب چاہ کے کھول کے پڑھنا تو کتاب دے اندر میرے یار محمد مصطفیٰ احمد مجتبہ بدہا دے چہرے والا یاسین دے سیرے والے محبوب دا نا جو آوے ہاں چم گندہ میرے محبوب دا نا جو آوے ہاں چم گندہ روز جمعے ہاں کتاب کو سینے نال بھی لیندہ ہاں اکھا نال لیندہ ہاں تے میرے یار دے نا کو چمدہ میں کو آئی دی ادا پسند آ گئی ہے بے شک 100 سال 80 سال 90 سال 100 سال تو گناہ کرنا رہ گئے بدکارہ کرنا رہ گئے پر میرے یار دا نا چمے میں اپنے یار دے صدقے دے سارے گناہ اندے سارے گناہ بخش لیتے ہیں پتا چلے حاجی صاحب جے جرا انسان بدکار ہوئے جے جرا گناہگار ہوئے مجھے بخشن جے آوے طرف بہانہ چا گولے دے وہ بخشن جے آوے طرف بہانہ گولے دے ہوں دے یار دا نا چمیز تو سالے ہوں دے یار دا نا محبت پڑھوا درود پاک بڑھا کہ محبت اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی آلہ و اصحاب سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم صلو علیہ حضور دے نال محبت کرو او رتبہ تے او شان تے اعلیٰ ملتے کہ انسان سوچ نہیں سکتا اور تُسا خود سنیے بنی اسرائیل موسیٰ علیہ السلام تو سلام دا امتی محبوب دا نا چمتا ہا او کو ایمان دی دولت بھی رسیب تھی اور ان دا جنازہ وقت نبی دا رسول پڑھایا کفن دفن دا اہتمام وقت نبی کتاب رتبہ شان مقام کیوں ملیے پوری قوم رفت کر دیئے وجہ اے ہے جے اللہ دے یار دے نال پیار کرے دا اللہ دے یار دا احترام کرے دا ہوں دا نا چمدہ ہاں اگر تو کو مل سکتے تو تا امام الانبیاء دا امتی ہے سارے نبیوں دے سردار دا امتی ہے اگر تو سچی محبت لے اللہ دے یار نہ لاگن پانچ گانا نماز بھی پڑھ اللہ تعالیٰ رسول دی تابع ادارے کر اللہ تیرا کتنا مقام جا بڑھا سے آؤ جڑی قرآن پاک دی میں آیات پڑھیے کُلَّ أَسْأَلُكُمْ علیہ اجرن الا المودۃ فی القربى اللہ پاک فرمائندا پہ آیات دا شان نزول اے ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام ایک بار مسجد نبوی تو باہر روایات چندے کھڑے ہیں ایک روایات ہے کہ آپ کچھ چیندے پہ آن تے ہوا دے نال تے کمیز جو اڑے آپ دا پیٹ مبارک نظر آئے تے آپ نے پیٹ دوتے پتھر بتے ہوئے صحابی دے دیتے صحابی دی چیک نکل گئی ہے اللہ اللہ امام الانبیاء نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دے غلام آغا اور کل اس صحابی رسول دور دے حضرت صدیق اکبر سے کو خبر لیں دے حضرت عمر فاروق سے کو خبر لیں دے حضرت عثمان غنی سے کو خبر لیں دے حضرت علی المرتضی مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خبر لیں دے اس سارے صحابہ کٹھا تھے گئے سارے جڑے کٹھا تھے انہیں آکھے یار اج ساڈا محبوب پتہ نہیں کتنے دیا دا فاقے وچے تکلیف دے وچے آپ پٹھ پہ پیڑ دوتے پتھر مبارک بچے ہوئے آؤ مل کے اپنے محبوب دے نال کاور فرماؤں چاہ جس محبوب دے صدقے سکو رب دا قرآن ملے جس محبوب دے سکو ایمان ملے جس محبوب دے صدقے سونا جہان ملے اللہ ایستانی تے نشانہ لی تلو سی یار دی خاطر سکو ماں دا پتہ نہا ماں دی پہچان رسول نے کروئیے اس نبی نے کروئیے بھیڑ دی پہچان اس نبی نے کروئیے حرام تے حلال دی پہچان اس نبی نے کروئیے سکو اپنے دا پتہ نہا نہ برادری دا نہ رشتہ دار دا نہ حقوق اللہ دے نہ حقوق عبادہ اے اللہ دا نبی آئے تو سارا کچھ دسا ہے ساری دے صدقے اسا عزت والے بڑھ گئے ہوں شانہ والے بڑھ گئے ہوں کیوں نہ اج محبوب دے نال تعاون کروں سارے صحابہ یا علی یا علی نعرہ تکبیر نعرہ رسالت
ذکر مصطفیٰ زندہ باد اللہ اللہ امام الانبیاء نبی پاک علیہ السلام دے غلاموں آؤ صحابہ کرام نے کسی نے ایک درہم دیتے کئی نے 2 درہم دیتے کئی نے 10 درہم دیتے یہ پیسے دا انبار لگ گئے وہ ایک کٹھی دے وچ کٹھی کر کے حضور علیہ السلام کی بارگاہ وچ آ کے عرض میں یا رسول اللہ خدا کو میں سوڑیا من موڑیا تارے آمن دے نال بہارا آگل تارے آمن دے نال اسلام دا بول بالا تھی گئے تارے آمن دے نال ہلاوت حرام دا پتہ لگ گئے اے محبوبہ اللہ نے تو کو بڑی شان دی ہے بڑی عظمت نے بڑا رتبہ دیتا ہے مہربانی فرما اے اپنے غلامے دا تحفہ تا قبول فرما حضور علیہ السلام نے وہ گنڈ جو کھولی نا کپڑا جو کھولیا چادر ہے رومال ہے جو کچھ ہے ان دے اندر ہیرے جواہرات درہم سونا چاندی تے انبار لگا ہویا ہے میرے حضور نے فرمایا غلاموں یہ کیا واسطے چاہیو یہ دولت دینار پیسہ حضور آپ فاقے وچ ہو پتہ نہیں کتنے دہاڑے کرو مہربانی فرماؤ ایسا غلاماں نے مل کے ایسا چندہ کٹھا کیتے تے آپ دا نظرانہ قبول فرماؤ میرے آقا تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم اکھاں وچ نیر آ گئے آیات مبارکہ سرکار نے فرمایا کل اسالکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى میرے غلاموں اگر واقعی تساں میرے نال محبت کرے دو واقعی تساں میرے کو راضی کرنا چاہندو اور میرے رب کو راضی رکھنا چاہندو کل اسالکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى اور کرو میری آل دے نال محبت کرو میری آل دے نال محبت کرو تمہارے نظرانے تمہارا پیسہ سونا چاندی میں سب قبول کر گئی میری محبت دا ثبوت ہے تو میری آل دے نال محبت کرو والرب بھی راضی تے اے سونا محبوب بھی راضی پتہ چلیا شاعر نے بڑا پیارا جملہ فرمایا عظمت آل نبی بول نہ جانا عظمت آل نبی بول نہ جانا دیکھنا کہیں غیر کے باتوں میں نہ آ جانا لوگوں عظمت آل نبی بھول نہ جانا لوگوں حضور علیہ السلام ممبر رسول دے خطبہ پہ فرمائے دے میرے پاک حسین نے قدمے دے نال مسجد نبوی دے اندر تشریف کھیلنا ہے جڑا سونے نبی دی نگاہ پاک حسین دے پئیے تیرا میرا سونا نبی ممبر چھوڑ دیتا ہے خطبہ چھوڑ کے تلے آ گئے پاک حسین کو چاہتے ممبر تے ملے دن دنیا والے آؤ میں حسین نال پیار کرے گا تجھے بھی حسین نال پیار کرو عظمت آل نبی بھول نہ جانا لوگوں دیکھنا کہیں غیر کی باتوں میں نہ آ جانا لوگوں مسجد نبوی ہے تیرا میرا سونا نبی من موڑا نبی نماز اثر پڑھا رہی ہے سجدے دی حالت جن میرا پاک حسین چل گیا مسجد نبی دے اندر تشریف فرمائے یعنی نانا مصطفیٰ نماز دی حالت سجدے دے اندر مسلح تے سوارے علماء کرام محدثین لکھدن میرا پاک حسین چل گیا آتے نانے دی کنڈ مبارک تے سوار تھی گئے میرے سونے آقا نبی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بڑے سبحان ربی العالی سبحان ربی العالی سبحان ربی العالی ترائے دفعہ تسبیح مک گئی 5 دفعہ تسبیح مک گئی 7 دفعہ تسبیح مک گئی ترائے 5 یا 7 دفعہ تسبیح پڑھنا حکم ہے میرے آقا دا لیکن جب 7ویں دفعہ تسبیح مکی ہے محبوب نے دل وچ ارادہ کیتے حسین پاک کو متلے لاوا اے تے میرے تے کٹ دے سوار کیا بیٹے اللہ فرمایا جبریل جی رب
حسین بھی مینا نماز میں میری محبوبہ گھبرانا سجدہ ودھئی جو جدل حسین سوارے سر سجدے تو نہیں چامنا جدے میرے سونے نبی نے تسبیح بڑھا چھوڑی رات بدسبی تھی گئے پر حسین سوارے رید بدسبی ہو گئی ہے پر حسین سوارے رید بدسبی تھی ہے پر حسین سوارے 40 50 60 70 72 تسبیح میں سونے نبی نے مکئیے تو حسین پاک نے لاغ تلے ولئیے علماء کرام محدثین لکھدن یہ اتنا طویل سجدہ تھی گیا اچھا ہوں عشق دی گل آ گئی ہے حضور علیہ السلام سجدے وچن پاک حسین کنڈ مبارک تے سوارے صحابہ کرام سر چاوے نا دیکھیں ابھی حضور اتنا دیر کیوں کرتے لیکن پاک حسین سوارے سر کو بلا سجدے تے رکھے تھے وہ چاوے نا بلا سجدے تے رکھے نا علماء کرام تے ایک ڈونے کئی صحابہ نے انہیں سر چاہتا بھی ہے نبی سے کو ڈٹھے حسین کو ڈٹھے سوارے اور سر سجدے تے رکھے دھیان پتہ چلے انہوں نے نماز نہیں ترٹی نماز ہوندی رہ گئی اے عشق مصطفیٰ تے عشق حسین انہوں کو پتہ رب نماز رب دیئے تے محبوب رب دائے تے حسین بھی رب دائے علماء کرام محدث نماز مکمل تھی صحابہ کرام نے لٹھا حضور دا چہرہ لال تے مٹھے دو تھوڑا جا پسینہ ہے بعض لکھ دن کہ آپ سرخ تھی گئے صحابہ کرام نے ہاتھ جوڑ کے عرض کی یا رسول اللہ فدا کا امی سونے آپ من موڑے آپ ساڑے ابا اما تاڑے قدمے تو قربان ہوئے میرے مٹھے آقا اتنا لمبا طویل سجدہ جو فرمائے ہوئے انہی وجہ کیا ہے انہی وجوہات کیا ہے لیکن جانا تہن اتھاوی ہے نبی حسین سوار ہاں لیکن پوچھے نے محبوب اور محبوبہ اتنا لمبا سجدہ لکھی دے انہی وجہ کیا آج تے پہلے تن لمبا سجدہ نہیں پاک حسین کھیڑ جا آکے میری کانڈ مبارک تے سوار تھی گے میں ارادہ کیتے حسین پاک لاوا پر جبریل آگے میں ارادہ کیتے حسین پاک تلے لہاوا میں اتے سر چاوا پر جبریل آگے اللہ فرمائے محبوبہ نماز میں دی حسین میں دا جیوے ناز منوے دے منیا تو میری تسبیح بدھائیا جے تو نہیں حسین لاوے نا تا تسبیح روکلی نہیں تا پتہ چلیا رب کو جیوے ناد حسین اتھا منوائن او منے دا رہ گے مدار کربلا وجہ رب کرے دا منوے دا رہ گے حسین منے دا رہ گے اللہ امام الانبیاء نبی پاک علیہ السلام دی غلام آغور کرو مسجد نبوی تیرا میرا آقا تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام دے ہجوم دے اندر بیٹھے ایک صحابی ہے غلام ہے آج عرض نے یا رسول اللہ فدا کا امی سونیا من مونیا اے ہرن دا بچہ میں شکار کر کے آیا مہربانی فرماؤ اے تحفہ قبول فرماؤ علماء کرام محدثین لکھتے میرے آقا جی گوڑی دے ہوتے امام حسن پاک تشریف فرمان جنا امام حسن پاک نے لکھا ہے یہ ہرن دا بچہ صحابی تحفہ دی دیویں ہے ہاتھ جوڑ جاتے نانا مہربانی فرما اے ہرن دا بچہ اے تحفہ میں کو عطا فرما میں گھر بن کے دنال کھڑنا میرے سونے نبی علیہ السلام نے وہ ہرن دا بچہ امام حسن پاک کو دکھا امام حسن پاک ہرن دا بچے کو گھر گھن گئے جنہا امام حسین پاک کی نگاہ پہیے عرض کرنے دا ویرا اے نسا اے ہرن دا بچہ کتھو گھن گیا اگر نانے دی کتیری وچ بیٹھا ہم گوڑی تے سوار تھیا بیٹھا ہم صحابہ جی کتیری لگی پئی ہے ایک غلام آئے ایک عربی شکاری آئے میرے سونے نانے محمد مصطفیٰ احمد مجتبہ کو اے ہرن دا بچہ تحفہ دے گئے میں نانے کو گھنتے گھر آ گیا وہ غلام نے حضور کو نانے سے گھنتے تھے نانے سے تحفہ میں کو دے دیتے کہ پاک حسین سے فرمائے امام حسن میرا ویر ہن رک تو گھنئی ہن میں نہ ونجا تو تحفہ گھن گئی اور میں کو وجہنے میں تحفہ گھن کے آندا اللہ امام الانبیاء نبی پاک علیہ السلام دے غلاموں آغور کرو علماء کرام محدثین لکھدن میرے پاک حسین دے ویر
حضرت علی دے شیر نے فرمایا اے حسین ناون 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 اے ایک ہرن حاجرہ میں گھنایا بیا تک کوئی ہرن کوئی نہیں علماء کرام محدثین لکھدن امام حسین مسکرا کے فرمایا امام حسین میرا ویر گھبرانا اے تو مانے کی دربار جو تو گھنٹے آ سکتی اور حسین دی ونجن دی دیر دیکھ میں بھی گھنانا علماء کرام محدثین امام حسین پاک ننے قدمے دے نال چلدا جڑا مسجد نبوی وچ آیا اوے صحابہ کرام دا ہجوم لگا ہویا آ تے گھوڑی تے سوار تھی گئے آدے نانا مہربانی فرما جلدی کر جڑا تحفہ میرے ویر حسن گھوڑی تئی او تحفہ میں کو عطا کر اور نبی سے فرمائے اے نہیں آکھیا حسین تو تا ایک ہاں منڈے دی تیبیت کوئی نہیں میرے پاک نبی نے فرمایا حسین گھبرانا بھائی میں انتظام کرنا اللہ اللہ امام الانبیاء نبی پاک علیہ السلام دے غلاموں غور کرو میرے سونے نبی نے نکاح عرش پر کیتی اسمانہ پر نگاہ کر جانے مولا حسین آیا بیٹھے میرے نبی کو سوال کرنا بیٹھے مہربانی فرما جلدی انتظام فرما اللہ نے فرمایا جبریل جی رب جلیل بھائی او تہاری دے اندر او ہرنی تجھے پار کو کھیر پلے دی پئیے بھائی کو آگ جلدی کر اگر امام حسین پاک اللہ بیٹھا کریں جنانے کنو اگر دیر تھی گئی میرے پاک حسین دی اکھ میں چنیر آیا میں رب برداشت نہ کرے میرے حسین پاک نے اکھ میں چنیر آیا میں برداشت نہ کرے سان جلدی بار کچھا دوڑا میرے پاک حسین دی بارگاہ دے اندر اپنا پال لوچھا بھی پجا اولاد ہمارے ذرا غور کرو مقام حسین کتنا اعلیٰ ہے شان حسین کتنی نرالی ہے اور رب دا حکم تھے انہیں ہرن کنو وہ اجا پہلے پریشان ایک بار شکاری چاگے لیکن بال روندی بھی بیٹھی ہے ماں بال گکھیر بھی پینے بھی بیٹھی ہے جنہ جبریل آگے آواز کی او ہرن رب دا حکم تھی گئے جلدی کر بال کچھا دوڑنا وجہ مسجد نبوی دے اندر نبی سیدھی بارگاہ وچ پجا اللہ اللہ امام الانبیاء نبی پاک علیہ السلام دے غلاموں ذرا غور کرو او جنت دا جانور ہے جڑا بندہ کو ایک دے حاجی صاحب بھج ویندی ہے نیرے نہیں کھڑدا لیکن پار کو پچھ پئی آندی ہے تے دوڑ وی آندی ہے مدینے دی ٹھنڈی تے مدینے دی گلیاں وچ آئیے لوگ حیران تھی گئے لوگ پریشان تھی گئے اے تا جنت دا او جانور ہے جڑا انسان کو دیکھ تے بھج ویندے عجیب واقعہ بن گئے بال کو کچھ پئی آندی ہے تے مسجد نبوی دے تشریف لئی آندی اللہ اللہ امام الانبیاء نبی پاک علیہ السلام دے غلاموں غور کرو اس ہرن نے حضور دی بارگاہ وچ آئے آندیاں ہی حضور دے قدماں وچ ٹھے پئی اور اکھاں وچ نیر لب چوبدے پن کچھ بولیندی پئی صحابہ کرام حیران تھی کہ اے جنگل دا جانور ہرن ہو کے بال کو وچ آئیے اکھاں وچ نیر بھی ہے حضور دے قدمے کو بوسہ بھی دیندی پئی لب وچ چلندی پئی صحابہ کرام عرض کیتی یا رسول اللہ فدا قومی سونیا من مونیا اے تے جنگل دا جانور ہے بندے کو دیکھتے بھائی ویندے سونا اے کیا فرمیندی پئی لب چلیندی پئی اکھاں چ نیر بہندی پئی میرے میٹھے آقا نے فرمایا میرے غلاموں اے مقام حسین سمجھو اے شان حسین کو سمجھو تھوڑے سامنے کچھ دیر پہلے امام حسن پاک ہرن دا تحفہ گھن کے گئے جی سونا گھن کے گئے گھر وچ حسین فرمائے اے میرا ویر حسن اگر تو گھنے نانا کو تحفہ تو میں بھی یہ ہرن دا بچہ گھن آسا جنہیں واپس حسین پاک میرے کو آئے تھوڑے سامنے التجا کے نانا ہرن دا بچہ جلدی پیش کر میں رب کو التجا کی تھی رب نے ہرن کو التجا کی ہرن کو حکم کیتے اے بال چاہتے آ گئی ہے کہ عرض پہ کرنے سونے تخیر دی دیر دی میں معذرت چاہتا میرے کو اگر دیر تھی گئی ہے کہیں دی میں معذرت چاہ دیا پتا چلیا عظمت آل نبی بھول نہ جانا عظمت آل نبی بھول نہ جانا لوگوں
اللہ اکبر اللہ اکبر یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا علی ماشاءاللہ تھوڑے سامنے جڑا تھوڑے سامنے آیات مبارکہ دا پڑھان دا شرف حاصل کیتا ہے کُلَّ أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى میٹھے آقا نے فرمایا اگر واقعی تو میری غلامی دا ثبوت دیوان چاہندو میرے محبت کرندو کیا کرو میری آل دے نال محبت کرو تو دعا ہے اللہ تعالیٰ اپنی اور اپنے یار اور اپنے نواسہ رسول ذکر حسین ہاں اللہ تعالیٰ پاک حسین دی محبت نصیب فرماوے اور اللہ تعالیٰ سارے دعا فرماؤ جویں حاجی قاسم صاحب اللہ تعالیٰ دے یار دا گھر دیکھتے کربلا دی دھرتی اور ذکر حسین یہ واسطے کرنے دے پنجے اپنے ذکر حسین کی چوکٹ تو ٹھیک ہے آگئے دعا کرو اللہ تعالیٰ ہر مسلمان کو وہ حضور نواسی کی چوکٹ بھی نصیب فرماوے وآخر دعوانا الحمدللہ سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم صلو علیہ یا الہ العالمین یا ارحم الراحمین اے ملک مولا تیرا اور تیرے محبوب اور ذکر حسین کی سعادت نصیب بھیجی اے اللہ حاجی قاسم صاحب نے تیرے محبوب دے نواسی دی چوکر دی حاضر کے بعد ذکر حسین بھی کرے ذکر مصطفیٰ بھی کرے اور لنگر دا اہتمام کیتا ہے مولا اپنے بارگاہ دے اندر قبول تے منظور فرما اے اللہ اس خیرات دا اہتمام دا ختم دے ثواب میٹھے آقا تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم دی بارگاہ دے اندر پیش کرو مولا قبول تے منظور فرما اے اللہ آپ دے والدین کریمین ازواج محترات تمام انبیاء کرام تمام صحابہ کرام تمام شہداء کرام امام حسین پاک سلام اللہ علیہ امام حسین علیہ السلام دی بارگاہ دے اندر حدیثتاً تحفتاً پیش کرو مولا قبول تے منظور فرما اے اللہ تمام مومنین مومنات تمام مسلمین مسلمات تمام امت مسلمات روحوں کو پیش کرو مولا قبول تے منظور فرما اے اللہ جتنا ذکر حسین دی محفل جتنا دوست باپ آئے بیٹھے میرے مولا انہوں نے سارے خاندان روحوں کو پیش کرو مولا قبول تے منظور فرما اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات اے اللہ جویں حاجی قاسم صاحب کو اپنے اور اپنے یار دی چوکر دی حاضری دی وئی اور حسین کربلا شہداء کربلا دی دھرتی دی سعادت دی کو نصیب فرمائی تے ای خوشی دی اندر آ کے واپسی تے تیرے اور تیرے محبوب دا ذکر دے نال نال ذکر حسین دی محفل دی سجائیے نے اے اللہ ایویں سارے مسلمانوں کو اپنے اور اپنے یار دے اور ذکر حسین دی سعادت جی میں نصیب فرمائی ایویں پاک حسین دی چوکر دی سب کو نصیب فرما اے اللہ اے سعادتہ سب مسلمانوں کو نصیب فرما الہی اول خیر آخر خیر ظاہر خیر باطن خیر وصلی اللہ تعالی علی محمد برحمتک یا ارحم الراحمین لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ سب دعا چکرو سونے چوکر کی آئی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم صلی علیہ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب جرم مارا در گزار سارے گناہ لکھا گانا تیری رحمت بے شمار اپنی رحمتوں کا شمل اللہ میرا اللہ پیارے محبوب کا واسطے پیارے نواسے کا واسطے 1,24,000 پیغمبر کا واسطے بارہ امام چوڑے معصوم کا واسطے 72 شہید کربلا کا واسطے کربلا دے گلے گلے نواسے میرا اللہ ساری خرید منظور فرما سارے پھرا میں نہ ٹورایا منظور فرما میرا اللہ پیارے محبوب کا واسطے جتنا بھرا ہے بیٹھے جتنا معصوم میں رخصت ہی بخش میرا اللہ پوری امت کو بخش میرا اللہ ہوں جو محبت سارے بارے سر کو بخش والدہ کو بخش اللہ جتنا رشتہ دار تمام حقران کو بخش اللہ میرے پیر کو بخش میرے کمار کو بخش میری بہن بھی اپنے گناہ معاف فرما میری اولاد کو نیک بنا نیک ارادے دل پورے فرما میرا اللہ وہ معصوم کا واسطے میرے منہ جو پیر ہا سر میں پیر ہا سارا خریدہ منظور فرما سارا تورایا منظور فرما ساری عبادت منظور فرما
اللہ اپنا گھر دکھے سونے محمد کا گھر دکھا ایک محمد آل دا روحا دل کی حسرت ہے وہ سب کو دکھائی اللہ انہیں ہر مسلمان کو دکھا جنہوں نے دلیرہ دل کی رسما پریشانیں دور سما اللہم صلی علی محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم صلی علیہ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم اللہ شرم شر کو بچا بدکاری کو بچا رہاکاری کو بچا ناہکاری کو بچا غیبت کو بچا آمال مصیبت کو بچا اللہ تعالی خیر خلق ہی محمد و آلہ و اہل بیت ہی صحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین آمین آمین لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لي